ایسی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے MQM کے ساتھ PMLN کی؟ جی بالکل, ہم لوگ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں, اور ہم بات کریں کیونکہ ہم کولیجن گورنمنٹ کی جب بات کریں بہت سارے وفد ہمیں مل رہے ہیں, ہم ان کو مل رہے ہیں, فون کالز ہو رہی ہیں, یہ ساری حقیقتیں ہیں اور ہم ہر روز دیکھتے ہیں سامنے. اور جہاں تک رہا آپ کا سوال, ظاہری بات ہے کولیجن گورنمنٹ میں آپ بہت سارے فیصلے خود اکیلے نہیں کر سکتے نا, آپ کو بات چیت کر سب کے مشاورت کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کولیجن گورنمنٹ چلانا بلا شبہ ایک مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ایک سمپل میجورٹی سے کوئی بھی پارٹی اپنی حکومت چلا سکتی ہے. اس کے پھر مکمل طور پہ فیصلوں کی ذمہ دار وہ اس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. لیکن کولیجن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پہ کہ ظاہری بات ہے کولیجن میں جو سارے فیصلے ہوتے ہیں اس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھے فیصلوں کا وہ سب کو جاتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی چیز, کوئی لیش بیک آتا ہے, کوئی سیٹ بیک آتا ہے تو وہ بھی شاید سب پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, اور اصولی طور پر ہونا چاہیے. اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بیک لیش آئے گا اس بات پہ کہ ووٹ آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کے نام پہ لیے تھے, اب کیونکہ سمپل میجورٹی نہیں ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنیں گے, وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہو رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, اس کے لیے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہے آپ کی بیک لیش آنے کی؟ اور خاص طور پہ اس سوال کا تناظر یہ ہوگا سلمہ کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کی PMLN کی لیڈرشپ نے اپنی سیٹس کو بحال رکھا ہے اور وہ جیتے بھی ہیں الیکشنز, لیکن گجرانوالہ, سیالکوٹ, فیصل آباد, یعنی یہاں پہ ہارنا PMLN اس پہ کیا انٹروسپیکشن کر رہی ہے؟ جی سدرا دیکھیں, جو جہاں تک رہا سوال کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے لیے نامزد ہو چکے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے, اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد ہو چکی ہیں, تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ ہمارے قائد کی نے ہی اس کا ان دونوں کو نامزد کیا, تو اس پہ ہماری پوری کانسنٹ ہے. بالکل اگر آپ میری خواہش پوچھیں تو ظاہری بات ہے میری بھی, اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میری خواہش کیا ہے, تو میری خواہش یہ ضرور ہے کہ آج بھی وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہوں, کیونکہ میرا میں بڑی اوپنلی بات ایڈمٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت نواز شریف سے بہتر کوئی آپشن نہیں تھی, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ معیشت کی جس گرداب میں جا چکا ہے, جس طرح سے ہم پھنس چکے ہیں, ہمیں ایک میچور سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے جس کے پاس ایک پولیٹیکل ویژن بھی اور جس کے پاس ایک معاشی ویژن بھی. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کہی ہے. ہاں جی, یہ بات میں شوکت صاحب آپ کے پاس لانا چاہوں گی. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ صدر کے عہدے کے لیے اور جس نہج پہ پاکستان ہے اس میں بہتر نام زرداری صاحب سے بہتر نہیں ہے. PLMN کے حمایتی اور یقیناً شریف خاندان بھی یہ مانتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے بہتر وزیر اعظم یا شہباز شریف صاحب سے بہتر آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا. یہ پرفارمنس بیسڈ ہے, یہ بیانیہ ہے, یہ خواہش ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک کہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ کویشچن پروگرام کا بھی کیا ہے. یہ بندر بانٹ ہے, یہ سب تھالی کے چٹھے وٹے ہیں, یہ وہی 16 پارٹیاں PDM چوروں کا ٹولہ ہے جنہوں نے اس قوم کو چونا لگایا اور کہا کہ ہم آئیں گے. عمران خان نے حکومت کو ڈبو دیا, عمران خان نے ملک ڈبو دیا, ہم آئیں گے, پیٹرول سستا ملے گا, بجلی سستی ملے گی, کھانے پینے کی چیز سستی ملیں گی. کیا ہوا؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور ابھی بھی یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ ان کے پٹھو ہیں, انہوں نے الیکشن کروایا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے میرا ابا جو ہے وہ صدر ہوگا, ایک کہتا ہے کہ میری بیٹی ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگی, دوسرا کہتا ہے میرا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا. وہ اب اچھا MK والے کہتے ہیں ہمیں یہ حصہ دے دو. وہ جیسے مال غنیمت لوٹتے ہیں نا جب ڈاکو, تو مال غنیمت میں سے حصہ بانٹا جاتا ہے. وہ فلاں ڈاکو کہتا ہے یہ میرا حصہ دے دو, فلاں ڈاکو کہتا ہے یہ میرا حصہ دے دو. انہوں نے پاکستان کو مال غنیمت سمجھا ہوا ہے. نہیں, میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. آپ بار بار الیکشن کی, یہ کوئی الیکشن نہیں تھا, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. ان کو یہ الیکشن کروانا نہیں چاہیے تھا. اس الیکشن سے پاکستان کو اتنا نقصان ہوا ہے, اتنی افراتفری مچے گی. میں آپ کو پھر کہتا ہوں پورے پاکستان میں دھاندلا ہوا. میں تو خود آپ کا شکار بیٹھا ہوں جس کو آپ نے پروگرام میں بلایا ہے. میرا سوال تو ایک سن لینا چھوٹا سا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں سال 2024 کے الیکشنز کے بعد پہلی بڑی غلطی جو کہ کچھ سیاسی بلنڈرز دیکھیں تمام سیاستدان کے, کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے, کہہ رہے خان صاحب نے کر دی ہے, اور وہ بڑی غلطی یہ ہے کہ CM کی چوائس ہمیشہ ان کی کویسچنیبل ہوتی ہے. مجھے بتائیں علی امین گنڈا پور صاحب, آپ خود کہہ رہے ہیں بقول PTI کا نیریٹو یہ ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنس جن کے پاس سمبل نہیں تھا, لوگ ان کے لیے جوک در جوک نکلے. اس کے بعد ملا کیا ان کو؟ آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی زبان, ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہم سب کے سامنے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور پہلے کیا ہوتا تھا, بیرسٹر گوہر کو بنا دیا, پھر کہا جی کو وہ دیکھیں وہ جو عثمان بزدار بنایا تھا, اب علی امین گنڈا پور. ایک بندہ جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ کون میری پارٹی کے لیے بہتر ہے. یہ فیصلہ ہمیں لیکن روپوش ہے نا, پارٹی کے لیے نہیں, CM بتائیں نا, CM روپوش ہو تو کیسے کرے گا؟ یہ وہ علی امین گنڈا پور ہے
جس نے جب یہاں پر 2014 میں اسی ڈی چوک میں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں, فائرنگ ہو رہی تھی, تو سر پہ کفن باندھ کر عمران خان گرد گرد کھڑا تھا. یہ وہی علی امین گنڈا پور ہے جب یہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے گئے, اس کے سر کے بال مونڈے گئے, اس کو وہاں پہ تھانے میں بند کیا گیا. آپ دیکھیں عمران خان کو کیا کون چاہیے, اس کو وہ لوگ چاہیے جو دودھ پینے والے مجنون نہ ہوں, جنہوں نے خون دیا ہو. پارٹیاں بنائی گئیں, وہ کھٹک تیلی پہلوان جس کو میں کہتا تھا وہ اڑا کے رکھ دوں گا میں, کیا بنا وہ کھٹک صاحب کی پارٹی, یہاں ترین صاحب نے پارٹی بنائی پی ٹی آئی ختم کرنے کے لیے. آپ بار بار ایک بات پہ جا رہے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج بھی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے بڑا مینڈیٹ لیا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی الیکشن کے دوران بھی کہتے ہیں نا, زرداری صاحب نے کہا کیا ہمارے ساتھ حکومت بنا لیں. کیا فضا ہے حکومت بنانے کی زرداری صاحب؟ یہ فضا ہے کہ آپ نے ہمیں دیوار سے لگانے کی سب لوگوں نے کوشش کی, ہمارا بلہ چھین لیا, ہمارے لوگوں پہ ریلیز پہ کریک ڈاؤن کیا, ایف آئی آر درج کی, ہمیں پتہ نہیں کسی کو بینگن. شوکت صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 2 الگ دھارا ہیں, یعنی بلاول صاحب کی سوچ اور زرداری صاحب کی سوچ مختلف ہے؟ دیکھیں عدت کیس کے اوپر بلاول صاحب نے کہا کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا, دوسری طرف وہ حلفیہ آن ریکارڈ ہے یہ بات کہنے میں کہ بھائی جس کے سب سے زیادہ سیٹس ہیں پہلا حق ان کا ہے حکومت بنانے کا. بلاول صاحب نے کہا they are 2 and 1. یہ بالکل ایسے ہی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ, لائک نواز شریف اینڈ شہباز شریف. میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں شوز کرتا رہا ہوں. دے آر 2 and 1. زرداری صاحب کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے, بلاول صاحب کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ کہیں نا بیٹھو وہ بیٹھ جائیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں, وہ ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے اس بات کا. رہ گئی بات ان کی, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. آپ نے تاریخ سے یہ نہیں سیکھا کہ جب آپ اتنا ہی بڑا دھاندلا کریں گے, لوگوں کے مینڈیٹ چوری کریں گے, آپ لوگوں کو نظام سے مایوسی چاہتے ہیں. اچھا آپ پھر سڑکوں پہ نکلیں گے, اچھا ہوگا کیا؟ اب مجھے بتانا جو آپ کہہ رہے تھے دمادم مس کلندر آپ نے کہا, ہوگا کیا؟ دیکھیں ہم کیا کریں گے, آپ کے خیال ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ اتنا بڑا لوگ, دیکھیں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, قیدی نمبر 8 سے 4 کے سپاہی شوکت بسرا کو 98,000 ووٹ دے کے بھیجا ہے. میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ ہماری 70 سیٹیں چینی گئی ہیں, ٹوٹل 170 سیٹیں تھیں, ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے باوجود اتنا ظلم, اتنا جبر, کہا یہ کیا کہ لوگ تو نکلیں گے نہیں, لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے, مایوس ہے. میرا گاؤں کا حلقہ ہے سدرا, میں پھر بار بار وہاں کیوں لے کے جاتا ہوں, 60% ٹرن آؤٹ ہے, جہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے شاید نہ ہونے کے بہت ہی کم ہوگا. آج یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہیں, پاکستان والوں دیکھ لو, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, اگر میں غلط بیان, میں چیف جسٹس صاحب اس کا 100 نوٹس لے لیں. کل میں نے چیف الیکشن کمشنر سے سٹے لیا, اور سٹے کے دوران آج 3 نمبر پہ آنے والے محمد اعجاز اللہ کو نوٹیفائی کر دیا گیا. کیا کہتے ہیں کہ بنانا ریپبلک, اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے بنانا ریپبلک؟ تو آپ جو سٹے آرڈر لائیں گے تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے کہ I have to head for a break after that. شوکت صاحب, یہ فروری کے آخری ہفتے میں اجلاس دیکھ رہے ہیں نئے ارکان اسمبلی کا, تو جن پہ آپ سٹے آرڈر لے آئیں گے یا جو متنازع ہو جائیں گے, جس پہ آپ لوگ باہر نکلیں گے, یہ ارکان جا سکتے ہیں اسمبلی؟ ایک بات ذہن چ رکھو, 4 حلقے تو اسی پاکستان سیدھا کر دیتا سی, یہ تو 70-80 حلقے ہیں. 170 ہمارے حلقے تھے, یہ کوئی غلط فہمی نکال دے. یہ پاکستان کا نوجوان اس وقت جو پاکستان کا مستقبل ہے, اس نے نکل کے, جیسا نیا ووٹر تھا 60-70% جو ہے نا نوجوان ہے. میرے حلقے کے لوگ مجھے پتا کیا کہہ رہے ہیں کہ بسرا باہر کب نکلنا ہے. ابھی ہمارے قائد کا یہ حکم ہے, کل ملاقات ہوئی ہے رؤف حسن صاحب کی, ہم گورنمنٹ فارم کریں گے, کے پی میں بھی کریں گے, ادھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کسی طور پر ان کو یہ بات ذہن نشین کر لیں, اس ڈاکے پہ, اس چوری پہ نہ عوام خاموش رہے گی, نہ پی ٹی آئی خاموش رہے گی. آپ ہمیں جتنا ٹارچر کرنا تھا کر لیا, جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا, اور کر لیں, اور کر لیں. میرے پاس وقت کم ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سلما جی, یور کوئک کامنٹ اینڈ یور ریسپانس ٹو دیٹ بیفور آئی ٹیک اے بریک. دیکھیے جی, میں صرف 2-3 باتیں کہنا چاہتی ہوں, بڑی واضح ہیں. ایک تو ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جہاں پر یہ جیتے ہیں وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہے, جہاں پر یہ نہیں جیت سکے وہاں پہ دھاندلی ہے. اب ہم نے تو نہیں کہا کہ گجرانوالہ میں دھاندلی ہوگی, ہم نے تو نہیں کہا فیصل آباد میں دھاندلی ہوگی, ہم نے تو نہیں کہا سرگودا میں دھاندلی ہوگی, ہم نے تو جا کے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اس کو ظاہری بات ہے پولیٹیکل پروسیس یہی ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ پورے ملک میں اگر دھاندلا ہوتا اور ہم نے کیا ہوتا دھاندلا اور ہم اس میں شامل ہوتے, تو کیا ہمارے اتنے اسٹال ورڈ جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ ہار رہے ہوتے؟ کیا ہم ان سب کو ہراتے؟ اور یہ ہمارے گھر میں اس طرح جہاں جہاں سے سیٹیں ہم نے ہاری, ہم اس طرح ہارے ہوتے سینٹرل پنجاب سے. دوسری چیز یہ ہے تاریخ سے سیکھنے کی بات کی, تو انہوں نے تاریخ سے کیا سیکھا؟ آج بھی یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, آج بھی تڑیاں لگا رہے ہیں کہ ہم دمادم مسکل اندر کر دیں گے, ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے, ہماری سیٹوں کو یہ ہو گیا. میں ان کا کام ہے صرف جھوٹ بولنا, شور مچانا, انتشار پھیلانا, فساد پھیلانا, دھمکیاں دینا.
دوسروں کو ٹوٹ کے پڑھنا, offensive قسم کی باتیں کر کے کہ نوجوانوں کو پھر یہ الگاؤ دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے 9 مئی کرا کے نوجوانوں کو ابھی تک جیلوں میں ہیں, مقدمے بھگت رہے ہیں, لوگوں کی اولادیں اور نسلیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے پرچے بھگت رہی ہیں. یہ اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے مزے کریں, اور آج پھر یہ ترغیب دے رہے ہیں. مجھے انتہائی افسوس ہوا یہ گفتگو سن کے کہ انہوں نے کچھ, یہ کہتے ہیں دوسروں نے نہیں سیکھا. بھائی آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے اس ملک کو تباہ کر کے, تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر کے, لوگوں کی اس ملک کی نوجوان نسل تباہ کر کے آپ نے کیا سیکھا؟ سلما جی, یہ وہی نفرت انگیزی ہے جس سے پاکستان کو نکلنا پڑے گا. 9 مئی کے پیچھے یہ چیخنا چلانا بند کریں, یہ چیخنا چلانا بند کریں, پاکستان آگے نہیں چیخنا چلانا بند کریں, شوکت صاحب حقائق پہ بات کریں. نہیں تھا, ہر ایک کی حقیقت اور لوگوں کا آؤٹ لک فرق ہوتا ہے. آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اور انشاءاللہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آخری جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہوگا اس میں رؤوف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ذرا ایم کیو ایم کے پرسپیکٹو کو بھی لے کے آئیں گے. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ اسپاٹ لائٹ.